الغرض جہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، بیع و شراء، طلاق، نکاح کے مسائل کا بیان پورا احادیث میں موجود ہے، ایسے ہی یہ عنوان، یہ باب بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں پڑھیے کتاب المناقب، مصطفیٰ کی شان کا بیان، اس کے حوالے سے اس کے تحت حضور سید عالم وسلم کے فضائل بیان کیے۔ صحیح مسلم شریف پڑھیے کتاب الفضائل، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں، آپ کی شانیں، آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ موجود ہے۔ چونکہ میراث شریف میں محفل ہے، ایک حوالہ ترمذی شریف سے بھی سنتے جائیے۔ امام ترمذی نے دوسری جلد میں پورا ایک باب باندھا، اس کا نام سننے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اور امام ترمذی کب کے بزرگ ہیں؟ یہ ابھی 50-100 سال پرانے نہیں ہیں، پورے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ایک صدی بیت چکی ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں پورا باب باندھا۔ نام کیا ہے باب کا؟ نام کیا ہے؟ ما جاء فی میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 سال پہلے بھی میلاد کا لفظ موجود تھا، یہ کوئی نئی اختراع نہیں۔ الغرض حضور سید عالم کے مناقب، آپ کے محامد، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کا تذکرہ کرنا، یہ عین اسلام ہے۔ اور کیوں عین اسلام ہے؟ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، میں نے حضور کی شان کا جملہ کہا، آپ نے میرے جواب میں کیا کہا؟ بولیے ذرا زور سے بولیے۔ دیکھیے، میں نے حضور کی شان بیان کی، لیکن آپ نے تعریف کس کی کی؟ اور فرمایا تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے، حمد و ثنا بھی بیان کی جا رہی ہے اللہ کی۔ میں نے شان مصطفیٰ کی بیان کی، آپ نے حمد و ثنا کی اللہ کی۔ معنی کیا ہوا؟ مصطفیٰ کا ذکر خدا سے جدا نہیں ہے، خدا سے علیحدہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شان بھی تو خدا کی عطا کرتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کا ذکر اپنا ذکر بھی ہے، لیکن اصل حقیقت میں یہ ذکر کس کا ہے؟ ذکر خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام ترمذی نے پورا باب باندھا، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ احادیث جو میراث شریف کے بارے میں وارد ہوئی، وہ پوری احادیث جو اس بات کے تحت لکھی ہوں، تو ہم اسی لیے میراث شریف مناتے ہیں۔ یہ ابتدائی جملہ کرنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو قائد اعظم کی عبادت ڈے تو یاد کراتے ہیں، علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ یاد کراتے ہیں، لیکن افسوس اور بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کی تاریخ یاد نہیں کرواتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھایا کرو، ادب کی 3 باتیں ضرور سکھایا کرو۔ سب سے پہلے اس چیز کی تاکید کیا کرو، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو، محب اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی محبت بتایا، اور تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھایا۔ تو میں اپنے آپ کو مشرف کرنے کے حوالے سے حضور سید عالم کی تاریخ پیدائش آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ یہ جو سن عیسوی چل رہا ہے 2007، یہ اس وقت اپنی ابتدائی مرحلے میں تھا، 571 عیسوی تھا۔ اور قسمت کی بات دیکھیے، جب سرکار پیدا ہوئے سن عیسوی کے اعتبار سے اپریل کا مہینہ تھا، اور اب بھی کون سا مہینہ ہے؟ اپریل کا۔ ربیع الاول شریف کا اسلامی مہینہ تھا، سن عیسوی کے اعتبار سے اپریل کا مہینہ تھا۔ 20 یا 22 تاریخ تھی۔ اسلامی سن کے حوالے سے عام الفیل تھا، ہاتھی والوں کا ساتھ، جس میں امرہ نامی نصرانی ظالم بادشاہ نے کعبۃ اللہ پہ چڑھائی۔ اس واقعہ اصحاب فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد الگ تحقیق 12 ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں پیر کے دن پاکستانی ٹائم ٹیبل کے مطابق صبح کے 4:20 ہوئے تھے، پاؤ پھٹنے کا وقت تھا، نور حضور دا ویلا کہتے ہیں جیسے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوری وجود کے ساتھ لباس بشری پہن کر اس عالم آب و گل میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور اس شان سے رونق افروز ہوئے کہ نظر کو حسن نظاروں کو اعتبار ملا، شعور عشق کو تہذیب کو وقار ملا، گلوں کو رنگ ملے، رنگ کو نکھار ملا، کلی کو اپنے تبسم پہ اختیار ملا، اور کچھ ایسی شان سے وہ جانے انتظار آیا، خزاں کا دور گیا موسم بہار۔ شیخ صاحب ضعیف العمر ہیں، لیکن سرکار کا ذکر نے بھی جوان بنا دیا۔ یہ سرکار کی آمد کی برکت ہے، سرکار کی آمد کی برکت سے یہ کرم ہو جاتا ہے۔ کہنا تصورات کہانی میں آ گئے، رازے جنون شگفتہ بیانی میں آ گئے، بوڑھے پلٹ کے دور جوانی میں آ گئے، دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے، کچھ ایسی شان سے وہ جانے انتظار آیا، خزاں کا دور گیا موسم بہار۔ حضور کا میلاد اور ایک ہے حضور کا ظہور۔ ظہور تو بہت پہلے ہوا، میلاد بعد میں ہوا۔ اگر ظہور کی بات کروں، مجھے یاد ہے پچھلے سال اسی جگہ پر میں نے حضور کا میلاد، حضور کے میلاد سے پہلے والا بیان کیا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے جو آپ کا وجود تھا، جس کیفیت میں تھے، نورانی کیفیت میں، وہ میں نے پورا ان ڈیٹیل بتایا تھا کہ کب سے تھے آپ، کب سے تھے آپ۔ لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کب سے تھے حضور سید عالم۔ چند اشعار میرے ذہن میں بہت پرانے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ شعر و شاعری سے کئی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے۔ حضور کا میلاد بعد میں ہوا، آپ سید صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اور نورانی اعتبار سے پہلے جلوہ کرے، اس نور کو لباس بشری میں ملبوس کر کے دنیا میں بھیجا۔ اور وہ کب کا معاملہ تھا کہ جب لوح و قلم بنے تھے، نہ تصویریں کائنات، آب و ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعہ، پھل پھول تھے نہ پیڑ نہ شاخیں نہ ڈالیاں، جن و بشر نہ انس نہ جامد نہ زیاں، ساقی نہ بادا نوش نہ میں تھی نہ جام تھا، صیاد تھا نہ صید نہ دانا نہ دام تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو، منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو، تو پھر بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو، پھر دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور کو، تو شرمندگی سے ہونے لگی کوہ نور کو۔ پھر اب دنیا آباد ہو رہی حضور کے نور کی برکت سے۔ پھر سورج کی حکمرانیاں دل کی فصیح پر، راتوں کی ذوفشانیاں تاروں کی جھیل پر، کمزور کی نشانیاں اصحاب فیل پر، کمزور کی نشانیاں اصحاب فیل پر۔ اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، اے ریگزار وادی بطحا تجھے سلام، اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام، تپتے ہوئے حجاز کے صحرا تجھے سلام۔ ارے آفاق رشک کرتے ہیں اے حلیمہ، آفاق رشک کرتے ہیں تیرے نصیب پر، کیونکہ نظریں تیری جمی ہیں خدا کے حبیب پر، نظریں تیری جمی ہیں خدا کے حبیب پر۔ اور وہ پیارا حبیب اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کس شان زیبائی سے جلوہ گری فرمائی۔ رمضان کا مہینہ منتخب نہیں کیا پیدائش کے لیے، جمعے کا دن مقرر نہیں کیا پیدائش کے لیے، پیدا کیا تو پیر کے دن، پیدا کیا تو ربیع الاول میں۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے نام آپ نے سنو گے جمعہ، کئی لوگوں کے نام محمد رمضان۔ وجہ کیا ہے؟ کئی لوگوں سے وجہ پوچھی جائے تو بتاتے ہیں آپ رمضان شریف میں پیدا ہوئے، ماں نے نام رکھے محمد رمضان، نام کا نام ہو جائے اور مہینے کی برکتیں بھی مل جائیں صاحب۔ بھائی تم نے جمعہ کیوں رکھ لیا اپنا نام؟ بھائی جمعے کے دن پیدا ہوا تو جمعہ کیوں رکھ لیا؟ جمعہ بڑا مبارک دن ہے، برکت اور رحمت والا دن ہے،
دن کی برکتیں بھی مل جائیں گی، نام بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف میں پیدا کیا جاتا، جمعہ کے دن پیدا کیا جاتا، کوئی مولوی صاحب کہہ سکتے تھے، کوئی کچھ کمائی کرنے والا کہہ سکتا تھا، کوئی محترم کہہ سکتا تھا کہ حضور کی اپنی فضیلت نہیں تھی، فضیلت دینے کے لیے رمضان میں پیدا کیا، فضیلت عطا کرنے کے لیے جمعے کے دن پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب دنیا کو تو میں نے یہی بتانا ہے، قدرت میری ہوگی، ذات سے تیری ظاہر ہوگی، مالک میں ہوں گا، خزانے تو تقسیم کرے گا، محبوب ہر چیز تیرے صدقے سے دوں گا، تو کسی سے لینے کے لیے نہیں آیا، تجھے دینے کے لیے بھیجوں گا، اس لیے پیر کا دن منتخب کروں گا، ربیع الاول کے دن تجھے پیدا کروں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے محبوب کسی سے لینے نہیں آیا، کائنات میں رب کے خزانے بانٹنے کے لیے آیا۔ یہی وہ فلسفہ تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و صادق کے وقت پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر رات میں پیدا کیا جاتا دن شکایت کرتا، یا اللہ میں محروم رہ گیا، اگر دن میں پیدا کیا جاتا رات شکایت کرتی، یا اللہ میں رحمت سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح و صادق کا وقت چنا۔ صبح صادق کے وقت میں یہ خاصیت ہوتی ہے، ایک لحاظ سے رات ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے دن ہوتا ہے، دن کی تاریکی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، دونوں وقت ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلا مثال و بلا تمثیل، آپ گھر جب مکان بنواتے ہیں، کمرہ بنواتے ہیں، اس میں الیکٹریشین سے وائرنگ کرواتے ہیں، پھر پنکھا لگاتے ہیں، بتائیے کمرے کے کس کونے میں پنکھا لگاتے ہیں؟ بولیے سینٹر میں کہاں لگاتے ہیں؟ بیچ میں لگاتے ہیں نا، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے لگائی کسی ایک کونے میں تو ایک کونے والوں کو تو آپ پہنچے گی، تین کونے والے محروم رہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب رات کو پیدا کروں دن شکایت کرے گا، دن میں پیدا کروں رات محروم رہ جائے گی، محبوب ایسے پیارے وقت میں پیدا کروں گا، دن کو بھی رحمت مل جائے گی، رات کو بھی رحمت مل جائے گی۔ آپ کہیں گے مغرب کے وقت بھی تو پیدا کیا جا سکتا تھا، اس وقت بھی دونوں وقت ملتے ہیں، مغرب کے وقت بھی دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، دن کا اجالا بھی ہوتا ہے، اس وقت پیدا کر دیتا۔ ارے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان یہی تو بتانا چاہتا ہے، اگر مغرب کے وقت پیدا کیا جاتا، اس میں اور صبح کے دونوں وقت ملنے میں ایک لطیف فرق یہ ہے کہ صبح کے وقت میں رات کی تاریکی جا رہی ہوتی ہے، دن کا اجالا آ رہا ہوتا ہے، مغرب کے وقت میں دن کی روشنی جا رہی ہوتی ہے، رات کی ظلمت آ رہی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ آ رہے تھے، ظلمت نہیں آ رہی تھی، اس لیے رب نے فرمایا ایسے وقت میں پیدا کروں گا بری بات نہ سمجھی جائے، جس طرح رات کی تاریکی جا رہی تھی، دن کا اجالا آ رہا تھا، کفر کی ظلمت جا رہی تھی، اللہ کا نور آ رہا تھا۔ ہمارے علماء بڑے نفاذ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اس محفل کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میلاد النبی، میلاد کے آگے جو لائقہ ملایا ہوا ہے ہمیں نبی کا قسم، اس کی کیا فلسفہ ہے؟ یہ بڑی ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ ہم کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب؟ نبی کا میلاد، نبی کی پیدائش، یعنی نبی تو پہلے سے تھے، پیدائش بعد میں ہوئی ہے۔ اس عقیدے کی تردید منظور مقصود ہے کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ 40 سال تک تو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں، 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی ہر حالت میں نبی ہوتا ہے، اگرچہ ماں کی شکل میں اندر نہیں ہوتا، ہر وقت نبی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ تعالی ہر حوالہ دیکھتا ہوں، کتاب میں خود دیکھتا ہوں، خود کتاب خریدتا ہوں، اس کے بعد بیان کرتا ہوں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس لیے میں اپنے ساتھ کتاب لایا ہوں، تمام حجت آپ کو حوالہ دیتا جاؤں گی، یاد رہے کہ آپ کو بات، ہم کسی بھی تنقید کے بالکل خلاف ہیں، انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچئے، غور کیجئے، یہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اس میں ذاتیات نہیں آتی۔ آج اگر ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے، سب کو شتم کہے، ہم اس کی شکل نہیں دیکھتے، تو کیا معاذ اللہ نبی کا درجہ باپ اتنا بھی نہیں رکھ سکتے آپ؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، سرکار نے فرمایا
جب تک کہ تم مجھ سے اتنی محبت نہ کرو، اس مقام محبت میں نہ پہنچو کہ تمہیں تمہاری جان کم پیاری ہو، میں زیادہ پیارا ہوں۔ اگر اس مقام پہ نہیں پہنچے تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ دیکھ لیجیے کتاب مارکیٹ میں سیرت سرور، کتاب بڑی مشہور ہے، ہر شخص جانتا ہے جس کی لکھی ہوئی ہے، ابو العلا مودودی صاحب مشہور رائٹر ہیں، صحافی ہیں، عالم ہیں، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے سیرت کی۔ یہ میں ایسی بیان نہیں کر رہا، اس کا 135 پیج ہے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا اختلاف ذاتیات میں نہیں، ہمیں برا بلا کہو گے، ہمیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن عظمت رسول کی جہاں باری آئے گی ہم چپ نہیں رہیں گے، حقیقت بیان کریں گے۔ دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیے، یہ خود لکھتے ہیں، یہ اب عبارت سنیے ذرا 135 135 صفحہ۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے۔ کون سا قصہ؟ حضور 40 سال کے مبارک میں وحی نازل ہوئی، یہ اس قصے کی بات کر رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس قصے کی اشارہ کر کے آگے اپنی عبارت لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تکفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا مدرسات آپ کے فہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے اچانک ایک حادثہ تھا جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر ہوتا۔ آپ بتائیے کیا یہ نبی کے بارے میں کلمات کہے جا سکتے ہیں؟ اچھا اس سے بڑھ کر اور دیکھیے ذرا، کہتے ہیں پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں، حضرت سرکار کے بارے میں الفاظ دیکھیے، حضرت خدیجہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں میاں کو اگر یہ ہمارے پتا ہوتا، میرے میاں کو یہ پتا ہوتا کہ یہ بھی نبوت کے دعویدار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب حدیث کو نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ نے دیا۔ وہ کہتی میاں گھبراتے کیوں ہو، جس چیز کی مدت سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ، میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں۔ اور فرمایا آپ نے کہ تم بھی پیر، یعنی اگر حضرت خدیجہ کو یہ خدشہ ہوتا تو کہتی چلے جناب اشارے کنائے مل رہے ہیں، پیری کی دکان سجائیں، تم بھی کماؤ ہم بھی نذرانے سنبھالیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور فرمایا کیا یہ کسی نبی کے شان میں یہ تحریر کہی جا سکتی ہے؟ یہ ہے کہ نہیں گستاخی؟ اس لیے بات کر رہا ہوں، ہم میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد بولیے نبی کا میلاد۔ کیا آپ نے نہیں سنا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے رب کے حمد و ثنا کے بعد آپ نے کیا کہا؟ رب حب امتی۔ پیدا ہوتے فرمایا نہیں فرمایا؟ ارے اگر پیدا ہوتے نبی نہیں تھے تو کس امت کی آپ فرما رہے تھے؟ اگر امت نبی نہیں تھے تو کس امتی کے بارے میں فرما رہے تھے؟ جانا یہ امت میرے حوالے سے تھے۔ معلوم ہوا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ماں کے شکم اثر میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، اور میرے نبی تو وہ نبی ہیں ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ ارے آدم ابھی بنے نہیں تھے، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اللہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہر زمانے نبی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت سن لیجیے، اتمام الحجت بات پوری ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی آپ خود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا انی لأعرف حجرا من مکہ، میں مکہ شریف میں اس پتھر کو، اس حجر کو پہچانتا ہوں، جانتا نہیں پہچانتا ہوں۔ جاننا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کسی غائب شخص کی تعریف کی آپ کے سامنے، وہ ایسا عالم ہے، یہ اس کی صورت ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں، آپ اسے جان لیا، جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا آپ سمجھ جائیں گے یہ وہی ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے گا پہچانیں گے؟ جب دیکھا نہیں ہوگا تو نہیں پہچانیں گے۔ پہچاننا یہ ہوتا ہے کہ سامنے آئے تب بھی پہچان جائیں، 100 آدمیوں میں بیٹھا ہو تب بھی پہچان جائیں، 1000 آدمیوں میں بیٹھا ہو تب بھی پہچان جائیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ انی لأعرفہ حجرا من مکہ، میں اس پتھر کو، حجر کو پہچانتا ہوں جو مکہ شریف کے پہاڑوں کے پتھروں کے بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ وَكَانَ يُصَلِّي وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، وہ جب میں گزرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اب کہتا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کی نہیں بات ہے، حدیث سنیے، سرکار نے فرمایا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قبل ان ابعث، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ اور ساتھ سرکار نے آگے کیا فرمایا لَإِنِّي أَعْرِفُهُ الْآنَ، جیسے اس وقت اعلان نبوت
ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، پتھر کو علم ہے کہ نبی رسول ہے، رسول کو نہیں پتا تھا کہ میں رسول میں نبی بنایا جانے والا، استغفر اللہ۔ تو معلوم ہوئی اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ جب مکہ شریف میں حجر پڑا سلام پڑے، نبی اسے ہی پہچانا تھا۔ اگر مکہ کا حجر سلام پڑے نبی اسے پہچانے، تو پنڈی کا بشر اگر سلام پڑے پھر بھی پہچانے گا نبی؟ پہچان لیا سرکار نے۔ اس سے پتا چلا سلام کرنے والوں کو سرکار پہچانتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ امتی جو نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میلاد النبی کہہ کے ہم نے اس عقیدے کا اظہار کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی ہر حالت میں نبی ہوتا ہے۔ میرا آقا دنیا میں جلوہ گر بعد میں ہوا، نبوت کا تاج رب نے پہلے سر پہ سجا دیا۔ حضرات محترم، سرکار کی آمد ہوئی، ایک جملہ اس حوالے سے پیش کرتا جاؤں، یہ آمد کیسے ہوئی؟ سیرت کی کتابوں کی عبارت رکھوں، بڑی طویل ہو جائے گی بات۔ میں نے سیرت کی کتابوں کا نچوڑ اپنے لفظوں میں نکالا ہے تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبا طاہرا مکحولا فی روایت کحیلا مدہنا فی روایت مدہونا مطیبا مسرورا۔ یہ خلاصہ ہے سرکار کی آمد پاک معراج شریف کی کیفیت۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے آپ کو معلوم ہے کیفیت کیا ہوگی؟ جب بچہ آتا ہے جسم پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ بولیے، جو پاک پیدا ہو وہ نہ بولیں، جو اسی صورت میں آئیں جو عام روٹین ہے پیدا ہونے کی وہی بولیں، جو مشاہدہ ہے۔ جب بچہ دنیا میں آیا پاک یا ناپاک؟ دائی نے یا ماں نے یا خالہ نے یا عزیزہ نے رشتہ دار نے اسے غسل دیا نہیں دیا؟ پاؤڈر لگایا نہیں لگایا؟ آنکھ میں کاجل لگایا، سر میں تیل لگایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اس کے بعد نائی صاحب کو بلایا گیا، ناک کا ناڑا کاٹا، اس کے بعد صاف ختنے بھی کروائیں۔ یہی ہوتا ہے نا بالکل۔ اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ بدبو پھیل دیتا ہے، نجس جو ہوتا ہے، ناپاک جو آتا ہے جسم میں نجاست ہوتی ہے۔ یہ بڑے سے بڑا مولوی بھی ہو، بڑے سے بڑا محدث بھی ہو، وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اسی لیے ہم کسی کا میلاد نہیں مناتے۔ اب اگر کوئی بہت بڑا اسکالر آ کر اپنا میلاد منانا چاہے تو وہ یہی کرے گا نا، جناب میرا میلاد سن لو، میرا میلاد جب پیدا ہوا تو کمرے میں بدبو پھیل گئی، تو کیا ممبر پہ بیان کرنے والی بات ہے؟ نہیں، قابل مذمت بات ہے۔ واحد ہستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی پیدائش بھی قابل تعریف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نیابت سے حسن حسین کی پاک صاحب پیدا ہوئے، لیکن مجموعی اعتبار سے جیسے سرکار پیدا ہوئے کوئی پیدا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیسے پیدا ہوئے؟ وہ لکھت تو یہ بنتا ہے آپ پاک صاحب پیدا ہوئے۔ سرکار پیدا ہوئے، ماں کو آنکھ میں کاجل لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی، ماں ذات کا سرما قدرتی طور پر لگا۔ سرکار پیدا ہوئے، سر اقدس میں تیل ڈالنے کی ضرورت پیش نہ آئی، تیل پہلے سے لگا ہوا۔ سرکار پیدا ہوئے تو ناک کا ناڑا کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ناک بریدہ پیدا ہوئے۔ سرکار پیدا ہوئے تو ختنے کروانے کی ضرورت پیش نہ آئی، مخدوم پیدا ہوئے۔ سرکار پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ سرکار پیدا ہوئے تو مطیبا والمطیب من الطیب والطیب مطلقا والمطلق یجری علی اطلاقہ۔ مطیب طیب سے ہے، طیب کہتے ہیں خوشبو کو، خوشبو جب مطلق بولی جائے اس میں کوئی قید نہیں لگا سکتا۔ معنی یہ ہوگا جب مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کستوری کی خوشبو ایک طرف، عنبر کی خوشبو ایک طرف، سندل کی خوشبو ایک طرف، لیکن جو خوشبو ولادت کے وقت مصطفیٰ سے نکلی اس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہ کر سکتا۔ جو حضور کو بے مثل مانے گا وہی میلاد منائے گا۔ بولیے، جو بے مثل مانے گا، جو انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگا کے حضور کو اپنے جیسا مان لے وہ میلاد منائے گا۔ اسی لیے وہ میلاد نہیں مناتے۔ ہم میلاد اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم حضور کو بے مثل مانتے ہیں۔ اب بتائیے جب پیدائش میں کوئی بڑے سے بڑا مفکر محدث مولوی شیخ القرآن شیخ الحدیث پیدائش میں مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسا نہیں ہو سکتا، تو بتائیے آگے تو اللہ فرماتا ہے جو جو گھڑیاں بیتتی جائیں گی تیری شانیں بلند ہوتی جائیں گی۔ کون مثل ہو سکتا ہے؟ کون مثل ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، حضور سید عالم پیدا جلوہ گر،
جس طرح پیدا ہوئے اس کی بھی ایک ذریعہ بنا چاہیے. دستور کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب سرکار کی آمد ہوئی خود فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا نذاؤ ابراہیم بشارت و عیسیٰ و رؤیا امی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اپنی والدہ کا خواب. وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تیراتین وداتن قد خرج لها نور علی علیکم قصور الشمس. سرکار کی حضرت والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ فرماتی کہ سرکار کی جب ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا مجھ میں سے نور ظاہر ہوا. اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات اور قصوروں کو دیکھا. کہاں مکہ شریف اور کہاں شام. ولادت کے وقت پردے کا خاص اہتمام ہوتا ہے. کمرے کی دیواریں، پھر مکہ شریف کی پہاڑی علاقہ، دور دور کے پہاڑ، پھر کہاں مکہ شریف کہاں ملک شام. وہاں کے بازار دیکھ لیے، محلات دیکھ لی، بلڈنگز دیکھ لی. کس نے دیکھ لی؟ حضرت آمنہ نے دیکھ لی. کیسے دیکھ لی؟ نور مصطفیٰ کے توسط سے دیکھ لی. جب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کی آنکھوں سے پڑے، ارے مکہ میں بیٹھ کر وہ شام کی گلی کوچوں کو دیکھ لیں تو مصطفیٰ کے نور رسالت کا کیا عالم ہوگا. وہ مدینے میں بیٹھ کے ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے. جب سرکار دو عالم جلوہ گر ہوئے میں نے خود دیکھا کہ سرکار کا مکان جنت نشان نور سے جگمگا رہا تھا. اور یہ بھی میں نے دیکھا رأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. میں نے تو گھر میں تو نور دیکھا ہی، جب سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا ستارے آسمان کے مصطفیٰ کے کاشان اقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور مجھے تو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر ہی نہ گر پڑے. میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے، اللہ ہمیں یہ ذہن دینا چاہ رہا تھا لوگوں میری قدرت ہے، میں اپنی قدرت کے حوالے سے چراغا کروں گا. مصطفیٰ کی آمد پر ستاروں سے آمنہ کے گھر پر جاؤں گا. اور جب مصطفیٰ کی آمد ہو میرے غلاموں تم لائٹیں لگا کے چراغا کرو. آج جشن چراغا مناؤ، سرورے سربراہ آ گئے ہیں. گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے. چراغا حضرت کی بات ہے، اللہ چراغا کرے تو مشرک نہیں معذرت ہیں، ہم چراغا کریں تو سیکھوا ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی مرچیں لگاتے ہیں زیادہ لگ جاتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، حضور سید عالم ان کے مکان جنت نشان پر چراغا ستاروں سے رب العالمین ہے. اور روٹین کے مطابق کیونکہ اس دور میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا پرورش کے لیے تاکہ ان کی زبان میں حساس و بلاغت پیدا ہو، خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے تندرست و توانا ہو. اسی اصول کے مطابق دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں. سرکار جس سال پیدا ہوئے دائیاں آئیں، انہیں دائیوں میں ایک دائی حلیمہ سعدیہ تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں تو 3 دن، دوسری روایت میں تو 5 دن، تیسری روایت میں تو 7 دن اور چوتھی روایت کے مطابق صرف 9 دن سرکار دو عالم کو دودھ پلایا. پھر چند ایام ابو لہب کی نوڈی صہیبہ نے دودھ پلایا. اور اللہ کی قدرت کہ جس دائی نے بھی متعدد دائیاں نے جنہوں دودھ پلایا، وہ حلیمہ سعدیہ صہیبہ بھی، حضرت آمنہ آپ کے والدہ ماجدہ بھی. اہل سیر نے لکھا جس نے بھی مصطفیٰ کو دودھ پلایا اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے بہرور کیا. حلیمہ سعدیہ بھی لیکن کس طرح آئی؟ کمزور تھی، اونٹنی تھی، اس پر بیٹھتی بھی آ رہی ہیں، دائیاں پہلے سے پہنچ گئیں، وہ واپس آ رہی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ مکہ شریف پہنچنی اتنی نہ کمزور، ان کے پاس سواری. اب ہوا یہ کہ سارے جتنے بڑے لوگوں کے بچے تھے، مالداروں کے بچے تھے، دائیاں لے گئی اس نیت سے کہ مالدار ہوگا تو اس کے ماں باپ زیادہ پیسے دیں گے نا. سرکار دو عالم کو کوئی بھی لے نہیں گئے. کیوں؟ کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہے. لوگوں نے کہا خدمت تو باپ کرتا ہے، جب والد ہی زندہ نہیں تو کون خدمت کرے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں، اہل سیر نے لکھا، صرف کتابوں میں موجود ہے کہ دائی نے ریجیکٹ نہیں کیا، مصطفیٰ نے دائیوں کو ریجیکٹ کیا.
کچھ دائیوں نے دودھ پلانا چاہا، مصطفیٰ نے قبول ہی نہیں کیا قبول، ریجیکٹ مصطفیٰ نے کیا۔ اب ہوا یہ حلیمہ سعدیہ کہتی کہ شوہر کہنے لگے چلو واپس چلیں، ہم کوئی بھی یتیم بچہ ہے اس کو کیا لے کے جائیں گے، وہ چھوڑو۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے خالی ہاتھ مت جاؤ، یہ میری انصاری فاضل الفاظ خواہی نہ خواہی، شرم اور حیا سے بچنے کے لیے، لوگوں کے کچھ مائی خانہ داری سے بچنے کے لیے حضرت آمنہ کی جنت مکان جنت نشان میں گزرے۔ فرماتی ہیں جیسے مصطفیٰ کے اس انور پر نظر پڑی، ایک نور دیکھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا، ریختہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ پہلے تو خیال تھا کہ مجبوری میں لے کے جا رہی ہوں، اور اب یہ مجبوری ضروری بن گئی، اب بے تاب ہو گئی۔ سرکار دو عالم سر ان کی قریب بڑھا تو قریب میں بڑھی، مصطفیٰ نے چشمان مقدسہ کھولی، حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مسکرا دی، گویا قبولیت کی مہر لگا دی۔ حلیمہ تیری گود مبارک ہو کہ میں تیری گود میں پرورش ہوں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے سینے سے مصطفیٰ کو لگا دیا، قربان جائے اس سینے جس سینے سے مصطفیٰ کا سلام ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جبین مقدس پر بوسہ کیا، ان کو لے کر چلے، دودھ پلانے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کے پستان خشک ہو چکا تھا دودھ کا، لیکن جب مصطفیٰ کو دیا آپ کے لبھائے مبارک لگے تو دودھ اس پستان سے ٹپکنا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے پالا ہے مصطفیٰ کو، میں کہتا ہوں نہیں، مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا ہے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک سواری وہ بھی کمزور، ایک جھونپڑی اس میں بھی چراغ نہیں جلتا تھا، اور اپنی حالت یہ تھی، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو دودھ کی بھی فراوانی ہو گئی، سواری بھی تیز تر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پڑھا، برکت تو ساری مصطفیٰ سے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سمجھتی برکت والا بچہ ہے، میں نے اسے اٹھایا، واپسی کا ارادہ کیا، اجازت دی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ہی چلی میں نے کہا تبرکاً کعبہ شریف لے جاؤں اور جا کر حج اسود سے بوسہ دے جاؤں سرکار کا، طواف کعبہ کروں۔ اس برکت کو حاصل کرنے کے بعد پھر قبیلہ بنو خالد نے قبیلے کی طرف واپس لوٹے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں حرم کعبہ شریف میں گئی، ابھی میں حرم شریف میں داخل ہوئی تھی اس نیت سے کہ میں سرکار کے لبھائے مبارکہ کو حجر اسود پر مس کروں گی تاکہ برکت ملے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ لینے نہیں برکت دینے آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے دیکھا التصق لوجہ الکریم، ارے سرکار کو کیا بوسہ دیتے، حجر اسود کعبۃ اللہ سے نکل کر دوڑتا وہاں آیا مصطفیٰ کے رخسار کو بوسہ دے رہا تھا۔ حجر اسود مصطفیٰ کے بوسے دے رہا۔ حلیمہ سعدیہ منظر دیکھ کے حیرت پریشان ہے، اپنی قسمت پر نازاں ہے، فخر کر رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، مسرور ہیں، بابا میرے مولا تو نے مجھے یتیم نہیں درہ یتیم عطا فرما دیا۔ التصق لوجہ الکریم، اور عبد المطلب نے پیدائش سے پہلے کیا دیکھا تھا، کعبۃ اللہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، کعبہ بھی تعظیم کر رہا ہے، حجر اسود بھی تعظیم مصطفیٰ میں لگا۔ ارے پتھر حجر تو تعظیم مصطفیٰ کریں، اے بشر تو کیسا ہے تعظیم مصطفیٰ سے گھبرا رہا تھا، تجھے ان پتھروں سے ہی وہ پتھر تجھ سے اچھے ہیں جو مصطفیٰ کا ادب تو کرتے ہیں، تعظیم تو کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے سرکار دو عالم کو اٹھایا، اپنی سواری پر بٹھایا، خود سوار ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ جب نیچے دیکھتی ہیں سواری کو تو وہ جس پر صرف گوشت ہڈیاں ہڈی تھی، جس پر بالکل گوشت نہیں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے تندرست ہو گئی سرکار کا۔ اور پھر وہ ایسی سرپٹ دوڑی ہے، وہ گائیاں جو بچوں کو لے کر بہت پہلے جا چکی تھی، چند ہی لمحوں میں حلیمہ سعدیہ کی سواری نے ان تمام دائیوں کو کراس کر دیا۔ دائیوں نے دیکھا حلیمہ یہ پیسے کہاں سے آئے، سواری کیسے بدلی تو نے، اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آ گئے، ارے یہ تو وہی یتیم بچہ تھا جنہیں ہم چھوڑ کر آئے تھے، حلیمہ سعدیہ سواری کہاں سے لی؟ حلیمہ سعدیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اور میں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ واللہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ سعدیہ جہاں سے گزرتی اگر بکریوں کا ریبٹ گزر رہا ہوتا وہ مصطفیٰ کو مبارکبادیں دے رہا ہوتا، بکریاں خود بنا رہی ہوتی تھیں، جس درخت کے قریب سے گزرتے شاخیں جھکا کر مصطفیٰ کا استقبال کر رہا تھا، جس قریب سے گزر رہے تھے فضا معطر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جب قبیلہ بنو خالد میں پہنچے سرکار کی خوشبو اتنی زیادہ پھیلی کہ لوگ حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔
حلیمہ سعدیہ کیا لے کر آ گئی ہے، اتنی معطر فضا کیسے ہو گئی ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ کوئی بیمار ہے، کوئی جانور بیمار ہے، کوئی انسان بیمار ہے، کوئی بچہ بوڑھا، کوئی عورت بیمار ہے، حلیمہ سعدیہ کا جھونپڑا جو ہے وہ دار الشفا بن گیا۔ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، حلیمہ سعدیہ سرکار کے پیارے پیارے دست رحمت جس پر لگا رہی ہیں، بیمار شفا پا رہا ہے، جانور ٹھیک ہو رہے ہیں۔ رات گزر گئی، صبح لوگ آ کر دروازہ کھٹکھاتے ہیں، حلیمہ سعدیہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہو، کیا ہوا کہ ساری رات چراغ جلایا رکھا؟ کل تک تو سر شام پوچھ جاتا تھا، آج ساری رات تم نے چراغ جلایا رکھا؟ حلیمہ سعدیہ نے عرض کی، واللہ چراغ تو سر شام پوچھ گیا تھا، لیکن سراج مدینہ جگمگاتا رہا تھا۔ یہ روشنی چراغ کی نہیں تھی، مصطفیٰ کے روح انور کی تھی، جو میری جھوپڑی سے چھن چھن کے نکل رہی تھی۔ حضرات محترم، سرکار کیا چل رہا ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ پہلی رات تھی، میرا شوہر گیا اونٹنی کا دودھ ہونے کے لیے جو بالکل خوش تھن والی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا تھنوں میں سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ پہلی رات تھی زندگی میں کہ میرے بیٹے نے، میں نے، میرے شوہر نے جی بھر کے دودھ پیا اور اطمینان اور سکون کی نیند سو جائے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ سوئیں؟ بے قراروں کا قرار جو گھر میں آ گیا تھا، بے سکونوں کا سکون جو گھر میں آ گیا تھا، بے چینوں کا چین جو گھر میں آ گیا تھا۔ سرکار کی آمد ہو گئی تھی، کیسے بے چینی رہتی، کیسے بے قراری رہتی، کیسے بے سکونی رہتی؟ اور حلیمہ سعدیہ کے مقدر جا گئے، حلیمہ سعدیہ کے مقدر جا گئے۔ 6 سال کے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، 7 یا 8 سال کے ہوئے، اس کے بعد کفالت میں حضرت عبد المطلب کے رضی اپنے دادا جان 7 یا 8 سال کی عمر مبارک ہوئی، آپ کا وصال ہوئی۔ اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 3 ماہ کے ہوئے، قدمین شریفین پہ کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ 4 ماہ کے ہوئے دیوار کے سہارے چلنا شروع کر دیا۔ 5 ماہ کے ہوئے بغیر سہارے سے دائیں بائیں چلنا شروع کر دیا۔ 6 ماہ کے ہوئے دائیں بائیں دوڑنا شروع فرما دیا۔ 7 ماہ کے ہوئے فصیح و بلیغ زبان میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ 10 ماہ کے ہوئے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق شروع کرنا۔ جتنا بچہ 1 سال میں بڑھتا، مصطفیٰ 1 مہینے میں اتنے بڑھ جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کی شان میرے دوستو، پیدائش میں کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں لا سکتا جیسے سرکار کی پیدائش ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے بھاگ جا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ایک دفعہ تو ایسا ہوا، میں نے کہا گھر تشریف رکھتے ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیتے، وہ ساتھ چلے جائیں گے دن پہلے۔ مختصر یہ کہ جب حلیمہ سعدیہ کے بھائی کے ساتھ حضور سید عالم وہاں تشریف لے گئے تو کچھ دیر گزری کے حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے رہے، اما حضور، اما حضور۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ سر پر دوڑی، گھبرا ڈھونڈا سرکار کو، دیکھا سرکار ایک جگہ پہ تشریف فرما۔ حلیمہ سے بیٹا کیا ہوا؟ فرما 2 نورانی شکل والے بزرگ آئے تھے، جو اٹھا کے پہاڑ پر لے گئے، میرے سینے کو چار کیا، میرا قلب اندر باہر نکالا، زمزم سے اسے غسل دیا۔ زمزم سے کیوں غسل دیا؟ زمزم کو بھی تو فضیلت دینی تھی نا، زمزم کو بھی فضیلت دینی تھی، زمزم سے غسل دیا۔ دل میں نور و معرفت کیوں بھرے؟ کیونکہ رب کا دیدار تو کرنا تھا، استعداد پیدا کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا دل نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر دوبارہ رکھ دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، اس کے بعد معاملہ صحیح ہوا، وہ چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی سرکار کے سینے اقدس سے کپڑا ہٹتا تو اس آپریشن کا نشان ہم دیکھتے تھے۔ کب کہاں تک؟ حلقوں مبارک سے لے کے ناک مبارک، پورا سینہ چلا گیا، پورا سینہ چلا گیا سرکار۔ اور میں عرض کرتا ہوں لوگوں نے اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ والا تیرے جوبت کا تماشا دیکھے، دیگر ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کرکس گرد کو کہتے ہیں فارسی میں، گرد بھی اسی فضا میں اڑتا ہے، شاعر مشرق کہتے ہیں۔ شاہین بھی اسی فضا میں اڑتا ہے، گرد اڑتا ہے حرام دیکھتا ہے کہاں پڑا ہے جا کے گرے، اور شاہین کسی کا پس خدا میں نہیں کھاتا ہے۔ ارے سنی جب قرآن کھولتا ہے وہ مصطفیٰ کی عظمت کو نہ دیکھتا ہے، اور کوئی گستاخ کھولتا ہے اسے ہر جگہ عیب نظر آتا ہے۔ یہ بھی شان کا
شان اور عظمت کا نشان تھا واقعہ، مگر لوگوں نے اس میں بھی نکال دیا، کہنے لگے دیکھو اگر حضور نور ہوتے تو سینہ کیوں چاک کیا جاتا، اگر حضور نور ہوتے تو سینہ کیوں چاک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ معنی میں بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں لم یکن الشق بآلۃ ولم یسر الدم، سرکار کا سینہ مبارک جب چیرا گیا تو کیا ہوا، کسی آلے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور نہ ہی سینہ چیرنے کے بعد خون اقدس نکلا، سینہ مبارک خون بھی نہیں نکلا، آلے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، اور دوسری روایات میں ہے آپ کو درد بھی نہیں ہوا، کوئی درد بھی نہیں۔ اب مولوی صاحب تو کہہ دیا انہوں نے کہ حضور کی بشریت کے دلیل ہے، ہم کب ممکن ہے بشریت کو؟ ہم تو کہتے ہیں جو بشریت میں ممکن ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ بشریت مصطفیٰ اسلام خود قرآن حکیم سے ثابت ہے اور قرآن کے مسلم دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم تو بشریت کے قائل ہیں، بشریت اور نورانی کی دونوں حضور کی شان ہیں، اور شب کے صدر کے باقی کو لے لیجئے دونوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ارے سینہ مبارک چیرا گیا، یہ مصطفیٰ کی بشریت کی دلیل تھی، اور سینہ چیرے جانے کے باوجود خون مبارک نہ نکلنا یہ مصطفیٰ کی نورانیت کی دلیل ہے۔ آپ انگلی میں ایسا کٹ مارے خون نکلے گا نہیں نکلے گا، پورا سینہ چیرا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ معلوم ہوا ہم فقط بشر ہیں، مصطفیٰ نوری بشر ہیں، اس لیے لوازمات بشریت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوانی بھی آتی ہے، پسینہ آئے تو بدبو بھی آتی ہے، سو جائے تو غفلت بھی جاری ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ بشر ہیں مگر نوری، پسینہ نکلتا ہے تو مجھ کو امبر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے، غفلت طاری نہیں ہوتی ہے۔ سرکار دواروں کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، کیوں کہ وہ فقط بشر نہیں ہیں، نوری بشر ہیں، ہم فقط بشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں۔ پتھر یاقوت بھی ہے اور پتھر بجری بھی ہے، لیکن کیا بجری اور یاقوت برابر ہو سکتے ہیں؟ بشر ہم بھی ہیں، سرکار بھی ہیں، مگر سرکار بے مثل بشر ہیں، ہم فقط بشر ہیں۔ نعرہ تکبیر، میں نے دیکھا سرکار بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے، میں نے دیکھا سرکار بستر پہ جیسے بچے پیشاب کرتے نہیں کرتے، اوقات مقرر تھے اسی وقت فرماتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ کو کھانا مبارک کھلایا جاتا ہے، منہ پر کوئی چیز لگ جاتی ہے، میں چاہتی کہ آپ کا منہ صاف کرو کسی رومال سے یا ہاتھ سے، ابھی ارادہ کر لی تھی کہ غیر سے یہ کام خود ہی ہو جائے گا۔ میں دیکھتی جھولا مبارک کوئی جھلانے والا نہیں ہوتا اور وہ ہلتا رہتا تھا۔ مدری میں فرمایا وجہ کیا تھی؟ فرمایا انما ظہور صلی اللہ علیہ وسلم یتحرک بتحریک الملائکہ، اللہ نے فریضے مقرر کیے تھے مصطفیٰ کو جھولا دیتے رہا۔ حضور سید عالم کی پیدائش، یہ تو پیدائش کی عظمت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں۔ کس وقت سے جانتے ہو؟ سرکار جب آپ جھولا جھولتے ہو تم نے کیسے پہچان لیا میں نبی ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھتا تھا جھولا آپ جھول رہے ہوتے تھے، انگلی ہلا رہے ہوتے تھے، چاند گھوم رہا ہوتا تھا، میں سمجھ گیا اس انگلی پر چاند گھوم رہا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا کیا اس سے پہلے کی بات نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا پہلے یہ سنو کہ وہ چاند میرا کھلونا کیوں بنتا تھا؟ فرمایا والدہ ماجدہ میری لنگوٹ تھوڑی زور سے باندھ دیتی تھی کس کے، تو مجھے کوئی ٹینشن ہوتی تو میں قریب تھا کہ رونے لگتا، اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب رونا نہیں، رونا نہیں، وہ دیکھ چاند، میں چاند کو دیکھتا، انگلی میں جہاں ہلاتا چاند وہیں جاتا، میری توجہ وہاں سے جہاں سے ہٹ جاتی چاند کی طرف مبذول ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک غیر مسلم مفکر نے لکھا اللہ اکبر، وہ کہتا میں شخص 5 میں پڑھ گیا کہ مسلمانوں کے نبی چاند سے کیوں کھیلتے تھے، بڑا سوچا کیا وجہ ہے، چاند چلانا کیوں بنتا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میں اس رزلٹ پہ پہنچا، میں سمجھ گیا پونت ہم جنس ماہم جنس پرواز، ہر جنس کو اپنی جنس سے مانوسیت ہوتی ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمارے خمیر میں مٹی ہے، ہمارے بچے مٹی کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، مٹی کے کھلونے سے، اور مصطفیٰ کو رب نے اپنے نور سے بنایا، کھلونا بھی نور کا بنایا۔ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم کی عظمت سن لیجیے، کیا شان ہے سرکار کے بچپنے کی کہ
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے کی یہ کیفیات ہیں، یہ شان ہے، تو جب آپ جوانی کے مناظر طے کر آگے بڑھیں گے تو پھر کیا مقام ہوگا؟ ماشاءاللہ اس نے مجھے بیدار کر دیا، اس کو بھی کرنٹ آیا، لگتا ہے اس کو بھی جوش آ گیا۔ چلو ماشاءاللہ سرکار کے ذکر میں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ میں بھی کرنٹ آ رہے ہیں، ایسے کرنٹ ہے جو بھی لگا ہے وہ بیدار ہو جائے ہیں۔ تو حضرت محترم کافی ہو چکا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، اسی لیے میں خاص خبریں ختم کرتا ہوں اور حالات حاضرہ کا پروگرام شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سنتے ہیں نا ریڈیو آپ کہ خاص خبریں ہوتی ہیں پہلے، اس کے بعد حالات حاضرہ کا پروگرام ہوتا ہے۔ میرا شریف یہ ضروری ہے، 10-15 منٹ آپ کروں گا سرکار کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ ایک بنیادی بات جو کی جاتی ہے میراث شریف کے حوالے سے، جناب یہ عید میلاد النبی کو کہتے ہیں، عید میلاد النبی۔ بھائی عید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عید خوشی کے اظہار کے لیے ایک لفظ ہے۔ اتمام للحجت، قرآن مجید کی آیت پڑھی، کسی خوشی کے دن کو عید کہنا جائز ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدن، تکون لنا عیدن، یا اللہ دسترخوان تو بھیج، عید ہم منائیں گے۔ تو بتائیے من و سلوہ اترنا بڑی نعمت ہے یا مصطفیٰ کی آمد بڑی نعمت ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں آسمان خواہ زمین خواہ زمانہ مہمان۔ یہ آسمان تو مصطفیٰ کا دسترخوان ہے، یہ زمین بھی مصطفیٰ کا دسترخوان ہے۔ قرآن کہتے ہیں باقی دسترخوان، آسمان خواہ زمین خواہ زمانہ مہمان، یہ ہم سب ساری زمین و آسمان کی مخلوقات یہ مہمان ہے۔ آسمان دسترخوان، زمین دسترخوان، اور کھلانے والا کون ہے؟ میزبان کون ہے؟ صاحب خانہ کون ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں آسمان خواہ زمین خواہ زمانہ مہمان، صاحب خانہ کا کب کس کا ہے؟ تیرا تیرا اے مصطفیٰ، تیرا تیرا صاحب خانہ کا کب۔ ارے دسترخوان اترے وہ دن تو عید کا دن ہو، جب دسترخوان والے آ جائے وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا۔ اچھا جی نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، عیدیں تو دو تھیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری سب سے پہلے میں یہ یاد کروں گا آپ سے، یہ عید میلاد النبی تیسری عید نہیں ہے، پہلی عید ہے۔ وہ کیا؟ کیسے بتا؟ عید الفطر مشروع ہوئی ہے مدینہ شریف میں، عید الاضحیٰ بقرہ عید ہوئی ہے مشروع مدینہ شریف میں، اور سرکار کی میلاد والی عید کہاں ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں۔ ٹھیک ہے، تو سرکار کا میلاد ہوا مکہ میں، عید الفطر عید الاضحیٰ ہوئی مدینہ میں۔ ارے عید الفطر عید الاضحیٰ تو مدینہ میں مشروع ہوئی ہے، سرکار کا میلاد مکہ میں ہوا ہے، اسے تیسری عید نہ کہا کرو، اسے پہلی عید کہا کرو۔ کیوں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہی کرتے ہیں بیچارے، یہ بھی ٹھیک ہی کرتے ہیں، کہ تو دو ہی عید ہیں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ، تیسری تو ہماری ہے۔ کیسے بتا بھائی عید الفطر پہ فطرانہ والا عید ہو گئی، عید الاضحیٰ پہ چمڑے ملے عید ہو گئی، میلاد النبی میں تو رحمتیں بڑھتی ہیں، نہ انہیں چاہیے نہ وہ بڑھاتے ہیں، رحمتیں بھی ہمیں ملتے ہیں، عید بھی ہمیں بڑھاتے ہیں، ان کا بھی گفتگو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا جی عید والے تو نماز پڑھتی ہیں، کہ نماز تو نہیں پڑھتے آپ؟ عید بل نبی کہتے ہیں تو عید کی نماز بھی پڑھا کریں۔ بھائی نماز عید خاص ہے عید الفطر عید الاضحیٰ کے ساتھ، تم ثابت کر دو اس میں اس عید کو نماز پڑھنا، ہم پڑھ لیں گے۔ جب مصطفیٰ نے نہیں فرمایا تو ہم کیوں کریں؟ سرکار نے جب مشروع نہیں کیا اس عید کے لیے، باقی تمہارا یہ مسئلہ کہ جس دن عید ہو اس دن نماز ضروری ہوتی ہے، تو پھر ایک عید ہم بتا دیتے ہیں، نماز ہم پڑھ کے دکھا دو۔ ٹھیک ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا۔ تو جمعہ کیا ہوا؟ عید۔
اب تھوڑا سا آپ بھی چاہتے ہیں بیدار ہو جائیں، ورنہ یہ مائک پھر آپ کی طرف کرنا پڑے گا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجھے ذرا بتائیے، رمضان شریف میں جمعہ آتا ہے نہیں آتا؟ بس ایک بچے کو پتا ہے میرا روزہ نہیں رکھتا ہوتا، بھائی رمضان شریف میں جمعہ آتے نہیں آتے؟ بھائی عظمت رسول کا ووٹ دے رہا ہوں میں کوئی کونسلر ناظر بننے کے لیے ووٹ نہیں دے رہا۔ یہ چیزیں فرشتے جو آپ نے لکھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کندھوں پر، موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ کون سرکار کی عظمت کے لیے ووٹ دے رہا، یہ قیامت میں کام آئے گی چیز۔ جمعے کے دن وہی قرار دیا، اور رمضان شریف میں جمعے آتے نہیں آتے؟ اور بقول ان کے جو دن عید قرار دیا جائے اس میں نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان شریف کے جمعے کو سرکار نے عید قرار دیا، ٹھیک ہے؟ اور عید والے دن، رمضان شریف والے دن رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے نہیں چاہیے؟ فرض ہے۔ تو جناب ان کو چاہیے کہ جمعہ تو عید ہے، ایک تو روزہ عرف کریں، دوسرے نماز عید بھی پڑھا کریں رمضان کے جمعے کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کس کمپنی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھا گیا نا؟ تو معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں جب جمعہ آئے گا، سرکار نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، وہ رمضان شریف میں بھی آئے گا، رمضان میں جمعہ آ رہا ہے بھی عید، مگر عید کی نماز نہیں پڑھتی، نہیں پڑھی جاتی۔ جب وہاں نہیں پڑھی جاتی تو یہاں بھی نہ پڑھا کرو، سرکار نے میراث بنا کے کرو۔ اچھا ایک بات اور شیئر کرتا جاؤں، ضمن بات یاد آ گئی، کہتے ہیں جناب عیدیں کتنی ہیں؟ بھول گئے؟ دو۔ اچھا سرکار نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، کیا جمعہ ایک مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ پانچ نہیں آ سکتے؟ آ جاتے ہیں نا؟ چلو ہم ان کو ایک جمعہ معاف کر دیتے ہیں، کم از کم کتنے؟ چار۔ ایک مہینے کے 4 جمعے، 12 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 48، ٹھیک ہے؟ تو ہر جمعہ عید، ایک مہینے میں 4 جمعے، 12 مہینے میں کم از کم 48 جمعے۔ تم کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں، 48 جمعے تو یہ ہو گئے، 48 عیدیں ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تم تو کیسے کہتے ہو؟ تو حضرات محترم، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو عید کہنا اس لیے ہے کہ ہمیں ڈکشنری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نعمت کی خوشی کے اظہار کے لیے کوئی اور لفظ سے بڑا ملا ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں عید کا لفظ بھی چھوٹا ہے مصطفیٰ کے میلاد کے، لیکن کیا کرے مجبوری ہے، عید سے بڑھ کر کوئی لفظ مل ہی نہیں رہا۔ واللہ جس دن عید سے بڑھ کر کوئی لفظ بن گیا، ہم عید کہنا چھوڑ دیں گے، وہ لفظ میلاد کے لیے مخصوص ہے۔ عید کا لفظ بھی چھوٹا ہے، سرکار کی میلاد کی خوشی تو بہت ہی بلند ہوگا۔ اچھا ٹھیک، یہ تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک مسئلہ اور بھی تو ہے۔ اچھا جی فرمائیے، الحمدللہ بیٹھے ہیں، سمجھانا ہمارا کام ہے، مانو نہ مانو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جناب والا یہ جو آپ التزام کر رہے تھے نا، لازم کر رہے تھے کسی جائز کام کو، ضروری ایک جائز کام کو جناب اتنا ضروری کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جائز کام پر مداومت جو ہے ہمیشہ بے مطلوب شرح، سرکار دوارا خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا بہترین عمل ہے ہی وہ کہ مختصر و مگر ہمیشہ کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جائز عمل پر بھی اگر مداومت کی جائے بشرطے کہ صفات واجب نہ سمجھا جائے۔ آپ میلاد کو فرض واجب سمجھتے ہیں؟ نہیں، سرکار کی محبت کا اظہار ہے اس لیے کرتے ہیں، سرکار کی عظمت کا پرچار ہے اس لیے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، مشہور حدیث ہے، میں صرف آپ کو اشارہ کرتا جاؤں۔ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں گیا، آگے تمہارے قدموں کی آواز سنوں؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میرا تو وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بس اسی وجہ سے مجھے مقام ملا۔ یہ کون سے نفل کراتے ہیں؟ تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو، وضو کے لیے 2 رکعت، وضو کیا مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ فرض ہے، واجب، سنت موقع، نفل ہے، کیا ہے؟ جائز عمل ہے۔ لیکن حضرت بلال ابھی کیا فرماتے ہیں؟ اتنی ہمیشگی، اتنی پابندی، جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جائز کام پر اتنی مداومت، یہ تو غلط مسئلہ ہو گیا، تمہیں جائز کام کو اتنی پابندی سے کرو تو فرض واجب ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، سرکار نے فرمایا مقام ہی اسی لیے ملا ہے تمہیں۔ تو جائز کام پر پابندی کرنا خود صحیح بخاری کے حدیث سے موجود ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کلیئر کرتا جاؤں، حضرت بلال اچھی کہاں تھے اس وقت؟ زمین پر تھے نا، اور سرکار نے
जन्नत 8 हैं, अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं, बल्कि 3 सूरतें हो सकती हैं। और ऐसा थका मौसा तरह बताइए सर इसका क्या मतलब है, कैसे सुनी वहां बात? कहने लगे वो हम तो ये सीधी सी बात करते हैं, हम तो कहते हैं सरकार जन्नत में थे, बिलाल अच्छी दुनिया में चल रहे थे, कदमों की आहट यहाँ थी, मुस्तफा वहां से रहे। जब जन्नत से कदमों की आहट जमीन वाली सुन सकते हैं तो गुंबद खजरा से हमारा दुरूद सलाम भी सुन सकते हैं, ठीक है ना? वो तो करेंगे नहीं, ऐसे नहीं था। मसला ये था बिलाल हबशी रूहानी तौर पर जन्नत में थे। मैंने कहा वाह वाह, फर्रा मिनल मतरी वस्तफर्रा तहतल मीज़ाब, बारिश से बचने के लिए परनाले के नीचे खड़े हो जाना कि कपड़े बचे भी हैं, तो यूं ही कर लो। नबी के गुलाम की ये शान है, एक ही वक्त में दुनिया में भी हैं, जन्नत में भी हैं। एक वक्त में 2 जगह हुए नहीं हुए हैं? जब गुलाम 2 जगह हो सकते हैं तो क्या मुस्तफा मदीने में होकर यहाँ नहीं आ सकते हैं? कहना नहीं, ये बात नहीं है। असल में मसला ये है कि ये क़यामत में वाक़या होगा, सरकार को पहले दिखा दिया गया, ऐसे होगा, सरकार ने बयान कर दिया। तो चलो माशाल्लाह, ऐसे सही, जहां भागोगे भाग गया, मुस्तफा की अज़मत को मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा बताओ ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ? कहता भी तो नहीं हुआ, क़यामत होगा। मैंने कहा जो ना हुआ और हो उसे क्या कहते हैं? खामोश। मैंने कहा मैं बताता हूं, उसे कहते हैं गैब। जो अभी हुआ ही नहीं वो गैब है ना, तो फिर ये मान लो मुस्तफा जानते हैं आगे क्या होगा, इसी को तो गैब कहते हैं। अगर बहुत ताक़ीद करोगे इनमें गैब मुस्तफा मानना पड़ेगा, अगर जन्नत में मानोगे 2 जगह मानना पड़ेगा, अगर दुनिया में मानोगे तो ये अकीदा